حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو ساتھ لے کر احد پہاڑ کے دامن میں اس کے پاس گئے۔ وہاں پر لڑائی ہوئی۔ لڑائی سے پہلے آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے 50 ساتھیوں کو اس پہاڑی درے پر مقرر کیا۔ یہاں سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 50 ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ اگرچہ ہمیں فتح ہو یا ہم ہاریں یا ہماری بوٹیاں کوئی نوچ لے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو جب لڑائی ہوئی، ابتداءً مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ وہ ساتھی جو پہاڑی درے پر مقرر تھے، ان میں سے 37-38 کے قریب ساتھی میدان جنگ میں اتر گئے۔ امیر حضرت عبداللہ بن جبیر کے روکنے کے باوجود وہ لوگ نہ رکے۔ آخرکار وہ میدان میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے تھے، بڑے جنگجو آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس پہاڑی درے کی طرف سے حملہ شروع کیا، حتیٰ کہ یہ اس پہاڑی درے سے میدان کے اندر اتر آئے۔ آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر، درمیان میں مسلمان۔ تو جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جہاں پر جنگ ہوئی، فتح ہوئی، دوبارہ پھر شکست ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے جسم کے اعضاء کا موصلہ کیا گیا۔ تو یہ جنگ جو تھی، یہ غزوہ احد کا پس منظر دوبارہ یہاں سے اللہ رب العزت غزوہ احد کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے کچھ پست ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان کو مزید ہمت، حوصلہ دلایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم ہمت نہ ہارو، خوف نہ کھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آج یہ کافر تم لوگوں سے فتح پا گئے تو آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہو سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم لوگ ہی غالب ہو کر رہو گے۔ تو ان آیات کے اندر صحابہ کرام کو تسلی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تحقیق کے گزر چکا تم سے پہلے لوگوں کا مختلف طریقہ۔ کسی کا کوئی طریقہ تھا، کسی کا کوئی طریقہ، لیکن انجام کار تم دیکھو زمین کے اندر چل پھر کر، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم چلو پھرو زمین میں، تم دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سلسلہ جاری ہوا، میرے آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کرام آئے۔ کسی کے ساتھ 1000 آدمی، کسی کے ساتھ 500 آدمی، کئی انبیاء کرام ایسے بھی گزرے جن کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔
اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے پیچھے اکا دکا آدمی ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نبی کے ساتھ چاہے 10 آدمی تھے یا 20-50 تھے، میرا نبی اور اس کے ماننے والے ہی غالب رہے۔ اگرچہ دوسرا طرق جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ہار گئے، مات پڑ گئی ان کے اوپر۔ دیکھو تو صحیح زمین میں چل پھر کر کہ میرے نبیوں کو اور میرے نبیوں کے نائبین کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ کہاں جی 80 اور 82 اور کہاں پوری دوسری روئے زمین کے لوگ؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، چند آدمی تھے لیکن کامیابی حضرت نوح علیہ السلام کو ملی۔ ان کے بعد سے لے کر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا نام ہے انبیاء کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر اہلیہ محترمہ اور آپ کی آل اولاد اور آپ کا بھتیجا جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ ایمان لائے۔ ان سے پوچھو کہ باقی کیا بنا، کدھر گئے ہیں آج وہ لوگ؟ لیکن اس کے باوجود میرے نبی ہی کامیاب ہوئے، میرے آقا محمد کریم جو ہیں یہی کامیاب ہوں گے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان کافی ہے لوگوں کے لیے، اور یہ بیان ہدایت اور نصیحت ہے متقین لوگوں کے لیے، کہ متقین لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر انجام کو سوچیں کہ آخرکار چاہے جتنا بھی ان کے پاس غیر مسلم لوگوں کے پاس رعب اور دبدبہ تھا، ان کو دنیاوی شان و شوکت حاصل تھی، سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ انجام کار انبیاء کرام ہی غالب ہوئے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے میرے نبی کے صحابہ تم ہمت نہ ہارو کہ پر نامعلوم اب آئندہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ نہیں، ولا تحزنوا، غم بھی مت کھاؤ، انتم الاعلون، میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں کہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ ایمان والا ہونا جس شرط ہے، ایمان سے مراد بھی پکا ایمان ہے، 100% ایمان والے ہو تم، محض سرسری کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ ہو۔